شام جی جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے، اور کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا، وہ کہا تھا کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے آپ سے کچھ بات کریں۔ اچھا 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 جی جی کہیے کہیے کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کرم ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ شام صاحب؟ ہمارا تو سرجری ڈپارٹمنٹ ہے پروفیشنلی، سرجری آپریشن ڈپارٹمنٹ تھیٹر. ہے؟ ہاں نہیں، اچھا سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں ہے آپ؟ ہاں اچھا اچھا پلاسٹک اور جنرل سرجری. اچھا، ماشاء اللہ۔ دہلی کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں تو ہوں لکھنؤ کے سائڈ کا ہی رہنے والا، ارے میں ڈسٹرکٹ تو بلرام لکھنؤ، پور. اچھا بلرام پور کے رہنے والے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا اچھا، تو ہوں. فارغ ہیں ابھی؟ ہاں بس ہاں اب تو میں فری ہوں. اب اچھا ویسے اچھا، وغیرہ ہاں سنا ہے آپ بھی بڑا بزی رہتے ہیں تو جی ہم نے کہا آپ مصروفیت کا. رہتی ہے، ہوں تو اسی لیے سنڈے کا وقت نکالا تھا۔ چلیں ہوں خیر، ہوں وقت کو بنا ضائع کیے ہم آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہوں تو ہشام صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہوں. کون سے اسکالرس کو سننا پسند کرتے ہیں پریزنٹلی؟ اور دیکھیے میرا تو کوئی جنرل کوئی ایک دم وہ والا بندہ نہیں کہ مطلب یہ میرا سبھی سے لینا، کچھ اچھی چیزیں سب کا لینا ہوں، اور جو سب کا دیکھ داکھ کے چلنا. دیکھ میرا داکھ کے کوئی یہ چلنا۔ کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب پرسنلی کوئی بندہ ہے. اچھا ہشام صاحب، جیسا مجھے ہوں ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ہوں. فیلنگ آ رہی ہے کہ ابھی آپ سنگل ہیں، ابھی آپ میریڈ نہیں ہیں، رائٹ؟ ہاں 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 جی، تو اس کے تعلق سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہاں کہ آپ یوٹیوب آج ہمارے پاس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، اس پہ ہاں ہم دیکھ ذریعہ لیا ہے. کرتے ہیں جا ہاں کے۔ ہاں ہاں ہاں. تو اب ہمارے پاس کوشچن یہ رائز ہوتا ہے مثلاً کہ ہم اگر کسی کو سن رہے ہیں اور اس سے کوئی چیز ہم اخذ کر رہے ہیں، کنکلوڈ کر رہے ہیں، ہوں. تو آپ نے جیسے کہ بولا جو اچھی چیز بتاتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، ہاں تو وہ شخص جو بتا رہا ہے وہ اچھی ہی چیز ہے، اس کی کیا مطلب اوتھینٹسٹی ہے؟ مطلب اس کی یہ ہے ریزن کہ وہ قرآن اور صحاباؤں حدیث مطلب جو سیدھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا حدیث ہو وہ. اچھا اور مطلب ہاں مطلب ہاں یہ نہیں لمبا لمبا نہیں، مطلب بیچ میں زیادہ اسٹیپس نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے صحاباؤں نے سنا یا ان صحاباؤں نے دیکھا. سیدھا ہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا یہ ہے تو بس یہ ہاں۔ اتنا ہی. اچھا، حدیث کسے کہتے ہیں ہشام بھائی؟ حدیث وہی جو صحاباؤں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی سنتیں اور صحاباؤں نے لکھا اس کو جو ہاں مطلب. ہاں، ہاں تو یہ جب اس کی جو سند بیان کری جاتی ہے حدیث شریف کی، تو ہاں وہ ہاں تو راوی کے ذریعے ہی سند بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس میں تو صحابہ آ جاتے اکرام ہیں. شامل ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں ہاں پر یہ ہے کہ تھوڑا دیکھیے کیونکہ تھوڑا یہ ہے کہ جب لمبا ڈیوریشن ہو جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں فیر بدل ملنے کا چانسز ہوتے ہیں. ایسا میں نہیں کہتا کہ ہوگا بھی، ہاں میں ہاں ایسا نہیں، میں ڈاؤٹ پہ ہوں کہ ہو ہاں ہاں سکتا ہے نہیں بھی ہوگا. پر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا جو زیادہ کلوز ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہیں شریعت یا پھر یہ سب سنت ان کی یا پھر ان کے کی ہوئی باتیں وہ ان کو ترنت عمل میں لینا چاہیے بنا سوچے سمجھے. دیکھیے کہ جیسے حضرت امام بخاری ہیں، تو حضرت امام ہاں بخاری محدث ہیں، رائٹ؟ ہاں 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 تو حضرت امام بخاری نے جو ہے حدیث پہ جو ریسرچ کری ہے، تو اس میں انہوں ہاں نے حدیث کے بعد مینشن کر دیا ہے کہ اس ہاں کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کس حد کس لیول کی ہے۔ مثلا ہاں جو صحیح حدیث ہے جہاں ہاں نریشن بالکل صحیح ہے تو انہوں نے ہاں لکھ دیا صحیح، جہاں پر ضعیف ہے تو انہوں نے ضعیف لکھ دیا، لکھا جائی موضوع لکھ ہے دیا. تو موضوع لکھ دیا، کریکٹ؟ ہاں 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 تو ہاں ہم تو اب خود اس قابل تو نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، ہم ہاں لوگ خود ہاں اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی حدیث کی سند کے اوپر جرا کر سکیں، ہاں بالکل بالکل ہے بالکل نا؟ وہ بالکل. تو محدث ہاں تھے، انہوں نے اس چیز کو سیٹ کر دیا، بہرحال. تو ہاں یہ تو ہو گیا، لیکن آپ مجھے پرٹیکولرلی کچھ اسکالرس کے نام اگر بتا دیتے جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں تو مجھے زیادہ آسانی ہوتی پھر۔ اسکالرس تو میرا نہیں ہے پر میں بخاری شریف پہ تھوڑا بلیو ہے اور پروفٹ جو ہمارا قرآن ہے اس پہ سیدھا. That's right. Being a ہاں Muslim, you have to rely ہاں on Quran Kareem and on ہاں the prophecies of ہاں Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. But simply, I just want to inquire ہاں. that I am listening the which, both of few of scholars جیسے like Tariq yeah, Zamil, Dr. okay, okay, Zakir okay, Nayak okay, and right, one few more are also okay, that they are famous to us. Why okay, I'm listening to Dr. Zakir Naik, he talking to directly Quran and Hadith. Why I'm okay, listening to Tariq Jamil, he talking about humbleness and Sunnah. okay, And the few are both unclearly the topic. So that's why I'm listening to and follow them. okay. Are you familiar with the term Hippocrat? I am. Are you familiar with the term Hippocrat? No, no, yeah, I'm familiar. I am.
Yeah. Not Shami Mukaid, but I'm familiar. Okay, in one of his speech, Tariq Jamil was delivering a speech that one should be very humble to another, right? Do And not. the few time I know the few time Tariq Jamil giving a wrong statement, but I don't condemn them. Maybe he will be right, but few of things he will be talking about true things. Actually, the thing is that Tariq Jamil has refuted so many ahadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and he has fabricated new things, and he has related those new things with the prophecies of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and this can be easily known and defined by the scholar of his sect only, like by the scholar of Deoband sect only. They are muftis and scholars. Tariq Jamil is not an scholar, is not an alim, is not a scholar. Yeah, He's right. So the thing is that if you are going to rely on a person, first of all, you should be very familiar about the background, about the literature, about the learning and teaching and the knowledge of that person. Fine. Okay. Yeah, sure. So next thing is that you are talking about Dr. Zakir Naik. Right. He is the one person who has already claimed in many of his speeches that there are more than 25 verses in the Quran which reject wasila for the believers to seek, reject intercession for the believers to seek, right? Yeah, I have also a little bit confusion on wasila. Yeah. So he has stated that there are more than 25 verses in the Quran which rejects wasila for the believers to seek. So in return to this, he never quoted a single verse connected to that proclamation of his. And once in Sri Lanka, Hafiz Ehsan Iqbal Qadri get a chance to quote him up, and he's asked this simple question to him. That what are those 25 verses in the Quran which request for the video seek? So he said there are some ayats related to salvation, shafaat also. So, but the thing is that salvation was not a question right there. I'm sure on about Dr. Zakir can't prove on this topic like wasila. So the thing is that if a person refutes on Quran Kareem, the words of Allah, remains a Muslim or he becomes a non-Muslim. Right. So listening to the person who is himself is not on Iman and not following the correct path of Islam, I think this will lead to you to blunder. So next thing is that हम लोग बात कर रहे थे ईद मिलादुन नबी पे. Because I have the doubt on it. The Prophet Muhammad doesn't tell anyone to celebrate your birthday, your anniversary, and your anything what you celebrate the India. And anything. The Prophet Muhammad, then the time of duration, Sahabas and the Sahabas and are more of the and not be celebrate this birthday. So that's why I don't believe that the Prophet Muhammad to celebrate self birthday. Okay. So according to you, Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ने हुक्म नहीं दिया कि मेरी बर्थडे को या किसी की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए, राइट? या इंसान खुद भी अपने बर्थडे को बनाए और या फिर को सेलिब्रेट करे, राइट? तो हुक्म नहीं दिया. तो ये तो हो गया पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट आपका ये है मेरे ख्याल से कि दिस इज एन इनोवेशन, बिदअत, राइट? इस्लाम में कोई नया चीज ऐड करना. इनोवेशन को हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गया है कि वो गलत चीजें हैं, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने खुद खुतबा दे दिया था एक, मतलब अपने उससे पहले जब हज हुआ और काफी लोग आए तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि अब कुरान, अब दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है और आप इसी को पकड़ के रखना है. ओके. तो दीन में कुछ नया काम करना मीन्स इनोवेट करना, ये बिदअत है. हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही आपको जहन्नम ले जाती. करेक्ट? बिल्कुल. ये हदीस आपने पढ़ रखी है माशाल्लाह. ये रसूलुल्लाह के ही अल्फाज हैं. इस पे भी आपका ईमान है, हमारा भी ईमान है. करेक्ट? अच्छा. सही मुस्लिम को आप मानते होंगे? हाँ, सही मुस्लिम में आपको सही मुस्लिम बुखारी. या राइट. तो सही या कंटिन्यू से. वन ऑफ मतलब इज अ गुड हॉली बुक्स. Okay. Hadith. Okay. Sahih Muslim, Tirmidhi, but much more believer on the Al-Bukhari. Acha, you have more belief on Bukhari Sharif, right? Bukhari Sharif, So do in any of his hadith, Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam has told us that you have to believe Bukhari at the first level, give the priority to Bukhari. He doesn't. So this is again an innovation from your side, my dear brother, right? Yeah, of course. You are also innovating something. No. I don't. Okay, that's why I'm agree. Okay. Let's continue. हम लोग आगे बढ़ते हैं. सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस शरीफ है, जिल्द 2 सफा नंबर 508. किताब का जो नाम है वो है किताबुज़ ज़कात, बाब नंबर है 20 और हदीस नंबर है 1017.
اس کے اندر آپ یہ حضرت مجھے کوٹ نا مجھے بھیج دیجیے گا کیونکہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ سیلف شیورلی انشاءاللہ. نالج. تو اس میں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو شخص اسلام میں کسی اچھے طریقے نیک ہاں کام کی بنیاد ڈالے تو ہاں اس کے لیے اس کو اپنے اعمال کا بھی ثواب ملتا ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب بھی ہے بغیر اس کے کہ ان ثواب میں کوئی کمی کی جائے اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی تو اس پر اس کے اپنے اعمال کا بھی گناہ ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان پر ان کا بھی گناہ ہے بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو. تو اس حدیث شریف کو اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو یا پھر سمجھ میں آیا تو آپ نے کیا سمجھا اس تو سے؟ یہی سمجھا کہ کیا نام دیکھو اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ صحابہ کے مطلب اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نالج کے اکارڈنگ اگر ہم کچھ اچھا چیز کرنا چاہیں اپنے اسلام میں تو وہ ہمارے لیے بینیفٹ ہے. ہمارے مطلب ہمارے وفات کے بعد بھی جو ذریعہ ہم نے کر دیا انڈیڈ. وہ جیسے ہم نے نل کا پانی لگا دیا اب چلیے وہ اچھی چیزیں ہیں وہ پانی کوئی پی رہا ہے جب تک پیے گا تب تک ثواب آئے گا وہی ذریعہ ہے. اگر ہم نے میں کھانا کھول دیا شراب تو جب تک ہماری وفات کے بعد بھی وہ ہمارا ذریعہ رہے گا گناہ کا. دونوں ایک ذریعے پہلو ہیں. اگر کریکٹ اچھا کام کیا تو ایسے آئے گا. کریکٹ. پر اس میں چیزیں ہیں کہ لوگوں نے اسی ذریعے کو چلیے یہ کہا ہوگا تبھی انوویشن اپنے اسلام میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دکھتا ہے بہت سارے اس میں دکھتا ہے. تو یہی چیزیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے غلط ہو گیا جو ڈھول بتاتا اور سب کچھ مطلب شروع کر دیا. اس میں کیا رائے ہے اور اس کا کہاں. ہلو جی بولیے. ہاں جی 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 کہیے. اچھا میں بولوں. ہاں اچھا تو جیسا ابھی آپ نے میں نے آپ کو یہ حدیث شریف آپ کو میں نے سنائی اور اس کے تعلق سے ایک حدیث شریف اور ہے جو ڈائریکٹ ہر بدعت کو گمراہی کہتی ہے اور ہر گمراہی کو جہنم کا راستہ ہاں بتاتی ہے. رائٹ. ہاں وہ میں نے سن رکھا. تو ایک وہ حدیث شریف ہے ایک یہ حدیث شریف ہے. اس میں نئے کام کی اجازت ہے اس میں نئے کام نہیں کی ہے. اجازت نہیں ہے. تو ہاں یو تھنک کہ یہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں آپس میں. ہاں ایک دوسرے کے اوپر یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں. نہیں ایکچولی دا ورڈ کل what do you mean by the word kul kullu bidatin zalala what's ہاں the meaning of the love kul Arabic word kul I don't know well about the Arabic kul language. means every all. اچھا ایوری ون. yes every all. اب وہاں پر جب وہ حدیث شریف ہے وہاں ہے کلو بدعتن ضلالہ جتنی بدعت ہیں جتنے انوویشن ہے سب گمراہی ہیں. اور یہاں پر اس حدیث شریف ہے وہ بھی حضور کے لفظ تھے یہ بھی حضور کے لفظ ہیں کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی نئے کام کی بنیاد ڈالے گا تو اس کو ثواب ہے اور جو اس کے بعد کریں گے اس کو بھی ثواب ہے. اب مسئلہ یہ پستا ہے کہ ہم کس حدیث کو مانیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ماننی ہے. بالکل. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت عزت رفت اور دل کے اندر تعظیم یہ اللہ نے عطا کری ہے. اب اس کے تعلق سے آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ کوئی بھی اس طرح کی نئی دین میں ایجاد کرنا جو کسی سنت سے کانٹراڈکٹ کرے وہ ایجاد کرنا بدعت ہے اور جو کسی سنت سے کانٹراڈکٹ نہ کرے یہ بدعت نہیں ہے. یہ انفیکٹ ایک ایسا کام ہے جس کو کرنے سے آپ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ بتاتا ہوں. ہم نے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی. تو جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی بھر دی اور عزت سے کنارہ کشی کی اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی بات ایجاد کی. ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے پھر جیسا اسے نبھانا چاہیے تو نبھا نہ سکے. بس جو لوگ ان میں ایمان والے تھے تو ہم انہیں بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیا کام ایجاد کرنے والوں کو ثواب کا وعدہ فرمایا. تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو گئی نا کہ
دین میں اگر کوئی نیا انوویشن ہوتا ہے، اگر وہ دین کو فائدہ پہنچا رہا ہے، امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ثواب کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر کوئی دین میں نیا کام ایسا ایجاد ہو رہا ہے، جیسے مثلاً میں آپ کو بتاؤں، اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں اس کے لیے اچھی طرح سے نہا دھو کے جاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی نہا دھو کے مت جائیے، گندے ہو کے آپ نماز پڑھنے جائیے، اب یہ حدیثوں کے حکم سے کانٹرڈکٹ کرے گا، کیونکہ اس کے لیے حکم ہے کہ پاک صاف ہو، وضو کرو، جاؤ غسل کرو، اس کے بعد آپ جا کے نماز پڑھیے. ہمیں حکم پہلے سے ملتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی نیا انسان، نہیں بھیا ہم تو جائیں گے ایسے ہی کیچڑوں میں لوٹ لاٹ کے ہم جائیں گے نماز پڑھنے، ظاہر بات ہے یہ تو حکم سے جو ہے فرائض سے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے حکم. تو یہ چیز کرنا اسلام میں حرام کہا گیا ہے. اب جیسا کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے ہے کہ میلاد منانے کا حکم جو ہے وہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں دیا، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہم کو نہیں دیا. تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جو چیز اسلام میں، جس کا بہت سے ایسے کام ہیں جو حضور نے نہ کیے نہ حکم دیا، صحابہ نے نہیں کیے نہ حکم دیا. مثلاً آج ہم اپنی مسجد کو بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کا حکم آپ ہم مجھے کسی حدیث میں آپ دکھائیے، نہیں ملے گا آپ کو. مسجد ہے جبکہ وہ، لیکن حکم آپ کو نہیں ملے گا اس کا، ہے نا. اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کا حکم نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس سے دین کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. اچھا، نہیں سمجھے آپ؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں. تو سمجھ رہے ہیں مطلب آپ. یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عید میلاد النبی کرتے ہیں تو یہ مطلب یہ ہم جو امہ ہے ان کے لیے فائدہ ہے، اور یہ ذریعہ ہے ثواب کا. دیکھیے بے شک، دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے سن لیجئے گا، اس کے بعد آپ کے پاس رائے ہے، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور آپ ماشاء اللہ سے اکیڈمک کوالیفیکیشن جو اس فیلڈ کی آپ نے لے رکھی ہے، وہاں تو آپ کا مائنڈ اور زیادہ واسٹلی اوپنڈ ہے. ہاں وہ تو نہیں، ایک ایکچولی ہوتا کیا ہے نا یار، کسی اگر ہم جیسے میں جاہل تو نہیں کہہ سکتا، میں کہہ سکتا ہوں اگر میں کسی ایسے شخص کو سمجھاؤں جو کہ لٹریٹ ہو تو اس کو سمجھانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ماشاء اللہ آپ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ میڈیکل سائنس سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ زیادہ اچھی طرح سے گراسپ کر سکتے ہیں چیز کو. تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے تو یہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس تاریخ کو بھی ہم اگر مانتے ہیں تو اپنے مرضی سے ہم نہیں مانتے ہیں. یہ ابن اسحاق نے، ابن الجوزی نے الوفا صفحہ نمبر 87 پہ اس کو لکھا ہے. ابن ہشام نے، نام بھی دیکھیے آپ ہی کے میچنگ کا ہے، ابن ہشام نے اسیرت النبویہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پہ لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرے پاس 9-10 حوالے ہیں اس کے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم کو قرآن میں اس کا حکم کہیں ملتا ہے کہ میلاد مناؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس ہی کی رحمت اور اس ہی پر چاہیے کہ خوشیاں کرے. اب اس آیت میں اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، خوشیاں منانے کا اپنی رحمت پر. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہاں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے. دس از قرآن، یو ایون ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو اینی حدیث، رائٹ؟ سو ان دا پرائر ورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ کہ اللہ کی رحمت پہ خوشیاں منائیں. ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے کہ اللہ کی رحمت پہ خوشیاں منائیں. اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے بھیجا. کریکٹ؟ اوکے. نیکسٹ تھنگ از قرآن کریم و فرقان الحمید میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. سورہ دوحہ آیت نمبر 11. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا. ہر مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہمارے لیے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اگری کرتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں
آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. کریکٹ. اب تو یہ پہلی آیت میں جو میں نے آپ کو بتایا تو جو حکم دیا اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت مناتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے. اب سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جس پر تمہارا مشقت میں پڑا گوارا نہیں ہے, جس میں تمہارا مشقت میں پڑنا گوارا نہیں ہے, تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. سورہ توبہ آیت نمبر 128. اب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم گناہ گاروں سے بے انتہا محبت اور ہم پر مہربان ہونے کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہلو جی 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 کہیے, میں سن رہا ہوں. جی شام صاحب. جی اب خیر مسئلہ یہ تو قرآن کا ایک ریفرنس ہو گیا. اب کوشچن اٹھتا ہے کیا رسول اللہ نے اپنا میلاد منایا؟ دیٹ واز the first question, right? Now going back to Sahih Muslim, جلد نمبر 2 حدیث نمبر 819 پیج نمبر 1162. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. This is the first reference from Sahih Muslim, jild number 2, hadith number 819, page number 1162. And the same hadith has been written in another book, Nasai al-Sunan al-Kubra, jild number 2, hadith number 146, and page number 2777. Now coming back to the second hadith. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں میلاد ہوا. اس میں خود آقا کریم نے اپنی ولادت کے فضائل بیان کیے. This is quoted from ترمذی شریف جلد نمبر 2 and page number 201. اور کس کے ذریعے ملا یہ؟ سوری ملا یہ کون سے صحابہ کا کتنا کس صحابہ مطلب پروفیٹ محمد سیدھا ملتا ہے کہ ترمذی میں انہوں نے بنایا اپنا؟ اچھا یہ آپ اس کی نریشن پوچھ رہے ہیں؟ ہاں سند پوچھ رہے ہیں آپ اس کی؟ ہاں. ترمذی شریف جو ہے سیاہ ستہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں. سیاہ ستہ وہ کتابیں حدیث شریف کی جن میں موسٹلی صحیح حدیث موجود ہے. اچھا جی. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے میلاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی اور ترغیب دی. حدیث اس کی بہت طویل ہے اور اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 819 پہ چیک کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائے گی. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ نے منایا؟ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم باہر نکلے صحابہ کے حلقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے دین ہم کو بتلایا اور ہم پر احسان کیا آپ کو بھیج کر. یہ سنن نسائی شریف حدیث نمبر 5432 ہے. اس کے بعد سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 پیج نمبر 331 پہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ اور تابعین اور دیگر اہل اسلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر بھی میلاد منایا. اس کے بعد پھر اور بھی آگے تاریخ کی کتابیں ملیں گی آپ کو, وہاں پر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ چلیے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ اگر کوئی قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے, یہ میرا چیلنج ہے اور انشاءاللہ تا قیامت کے آخری لمحے تک رہے گا. ایک حدیث شریف ایسی دکھا دے, قرآن کی ایک آیت کریمہ 30 پاروں میں سے دکھا دے, 6666 کم و بیش آیتوں میں سے دکھا دے, تو میرا چیلنج ہے اس تک. اب دیکھیے ہشام بھائی, میں آپ کو سمپل ایک وے میں سمجھاتا ہوں, یہ سب چیزیں آپ اپارٹ کر دیجئے. ہشام بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کل شادی انشاءاللہ ہوگی, ضرور ہوگی, ہم دعا کرتے ہیں بھائی بڑی نیک بیوی آپ کو ملے. ارے مسکرا تو دیجئے. ہاں نہیں کہیے. تو ہمیں نہیں, اب تو کنوارے ہیں, بیوی کے نام پہ تو مسکراہٹ آ جانی چاہیے تھی. نہیں ہمارے لیے مسئلہ ہم نہیں, دیکھیے ہم مسلمان ہیں, ہمیں پروفیٹ کہتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے ہم جس کو جتنا علم دیتے ہیں اس سے زیادہ اس کا امتحان لیتے ہیں, اس کے زیادہ سوال جواب ہوگا. اب ہم نے اتنی چیزیں کری ہے تو ہم اسلام کی چیزیں میں ہمیں نہیں پیچھے رہنا چاہیے. کل کیا پتا ہم گمراہ ہوں یا کوئی اور گمراہ ہو, تو اس کے بارے میں بالکل وہ کل آج ہی اس لیے جھیل لیں اس کو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ.
تو ہشام بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, کل کو آپ کی شادی ہوگی اور پھر آپ کو اللہ اولاد سے نوازے, میں دعا کرتا ہوں. تو جب آپ کے وہاں اولاد, جس دن آپ کے اولاد کی ولادت ہوگی, آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی, ہوگی خوشی. آپ اس خوشی کو اپنے گھر میں لڈو مٹھائی تقسیم کر کے یا قرآن خوانی کروا کے آپ سیلیبریٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب یہاں دقت ہو جاتا نا, کیونکہ اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو کیا ہوگا تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. اچھا کیونکہ ہم کو اسلام پہ بھی تو قائم رکھنا ہے. اچھا ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوا ہے, ان کو پسند نہ ہو. اچھا, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ ان مسجد میں کیوں جاتے ہیں جو پکی بنی ہوئی ہیں, جو ویل ڈیکوریٹڈ ہیں؟ حضور تو کبھی نہیں گئے. تو اس ٹائم ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی نہیں تھا, اب ٹیکنالوجی ہے, ڈیولپمنٹ گروتھ ہے. نہیں تو کیوں ڈیولپمنٹ کریں؟ جو حضور نے کیا تھا, کیا حضور کی وہ مسجدیں معاذ اللہ رب العالمین کیا وہ آج کی مسجدوں سے خوبصورت تھیں؟ نہیں قطعی تو خوبصورت نہیں نبی تھیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کافی اچھے اچھے خوبصورت گھر ہوتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹوک دیا کرتے تھے کہ جی, اپنے بڑھیا, کہ اپنے مسجدوں کو بہتر سندر بناؤ, نہ کہ اپنے گھروں کو. اب آپ یہ بتائیے کہ حضور کی جو مسجدیں تعمیر کری ہوئی تھیں, حضور کے ہاں, سامنے, حضور کی جو سامنے مسجد ہوئی نبوی. تعمیر, ہاں. مسجد نبوی تھی, مسجد قباء تھی, تو ہمیں آج اسی طرح سے مسجدیں بنانی چاہیے تھی, رائٹ؟ لیکن ہم نہیں ہاں بناتے نہیں ہیں. ہاں ہم یہ بات ہے, حضور نے ہم اس کا حکم ڈیزائن نہیں دیا. بناتے ہیں. ہاں بالکل ڈیزائنر, اس کے اندر بہترین باہر سے امپورٹڈ, اس کے اندر ہاں شینڈیلیئرز ہوتے ہیں اور جھاڑ فانوس ہوتے ہیں اور قالین ہاں ہوتے ہیں بڑے موٹے موٹے. اور ہاں رہی بات اس کی کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ آپ نہیں کریں گے. آپ مجھے صرف قرآن کی ایک آیت سے یا حدیث شریف سے ایک دلائل پیش کر دیجئے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ وہ کام جو حضور نے نہیں کیا ہاں اور وہ اچھا ہے وہ تم نہیں کر سکتے. نہیں, یہ کہیں نہیں ثابت ہے, نہیں ہے کہیں جو, ہے ہی نہیں. جی, جو دین سے کانٹریڈکٹ کرے, جو شریعت سے کانٹریڈکٹ کرے, جو ہاں حضور کی سنت سے کانٹریڈکٹ کرے, آپ وہ کام نہ کریے. اب ولادت کے لیے تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بھائی حضور نے اپنے میلاد کے فضائل خود بیان کیے اور صحابہ بھی چرچا کرتے تھے, یہاں کے ائمہ یہ اور والا, یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بنایا, یہ مجھے چاہیے, جی اور جو صحابوں نے بنائی ہے. بالکل میں نے اب آپ یہ کو, بتائیے, ہاں اچھا ہاں آپ یہ پوچھیے. بتائیے کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ اگر یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور ان کے جو صحابہ ہیں, تبع تابعین ہیں, ان لوگوں نے بھی ایک ذریعے سے دھیرے دھیرے بنایا, اپنا بنایا, پر جو ہم بناتے ہیں وہ کچھ زیادہ تو نہیں بڑھ گئے ہیں, یا پھر ہم دیکھیے اتنے پہ ہی ہیں؟ اب آپ نے سب سے جو پہلے کوشچن کرنا تھا وہ آپ نے لاسٹ میں کیا. ہاں نہیں دیکھیے پہلے. ہاں اگر آج آپ دیکھتے ہیں, آپ کسی نکاح میں اگر آپ جاتے ہیں آج, ہوں تو میں آپ کو گارنٹیڈ سے کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی نکاح 100% سنت کے مطابق ہوتا ہو. نہیں, ہم کرتے ہیں بھائی, ہمارے گھر میں ہوا, ہم سات باراتی اپنے بڑے بھائی کے گئے, ہم 7 بھائی گئے اپنے, مطلب جتنے بھی تھے چچا ماما کے, بارات گئے, دلہن لے کر آئے, شادی ہم سنت میں کیے. ابھی بھی ہم نکاح ہم نے مسجد میں پڑھائی. نہیں, ماشاء اللہ ہمارے بہت گھر اچھی بات ہے. سنت پہ کا, ہمارے پتا جی نے ہمیشہ ہمیں سنت پہ قائم رکھنے کی ضرورت دی, ہدایت دی ہے. بہت اچھی بات, ماشاء اللہ, بہت بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قائم رکھے اسی طرح سے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسیپشنز ہوتے ہیں. ہاں وہ بالکل مجھے ملا ہے, مجھے اپنے دوست یاروں کو ملا ہے, وہ ڈی جے لے کے جاتے ہیں, وہ بھی جی غلط ہے. جی, تو ہاں اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر یہی کہہ دیں کہ نہیں بھیا شادی ہی کرنا غلط ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا ایسا نا. تھوڑی. کرو, ہاں یہ بات. سنت کے دائرے میں کرو, ہاں ہے کہ نہیں. ہاں اب تو میلاد النبی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نہیں. It is an occasion when Muslims celebrate the birth of Prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Although Eid Miladun Nabi is celebrated on the 12th of Rabiul Awwal, the Prophet Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam, Muslim organize gatherings of Maulid Sharif very long. It has been a very old Muslim tradition to organize gatherings of Milad Sharif to thank Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing and favors. Right? Throughout the centuries, Muslims have always organized the gatherings of Milad Sharif to celebrate happy occasions such as the birth of a child, moving to a new house, starting a new job or business, engagements, wedding, graduations, family reunions, etc. There are a number of things people used to celebrate. But when it comes to the celebrating the birthday of Prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, I'm afraid why people raise their fingers, man. Why people Raise their fingers. finger?
یا انگلی کیوں اٹھاتے ہیں لوگ, میری سمجھ میں نہیں آتا. اس دن کیا ہوتا ہے, تلاوت قرآن ہوتی ہے, نعت شریف پڑھی جاتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں تلاوت قرآن ہوتی ہے، پر اور جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے، دیکھیے ہم کیا ہوتا ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں جو دکھتا ہے اسی پہ کیا نام لوگ ٹاپک پہ بات کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے انڈیا سچویشن سے دیکھ لیں، مسلم آر مور ہمبل اینڈ ڈوئنگ اے ویل، بٹ کیا ہے جو دکھتا ہے وہ اسی پہ کراس کوشچن کرتا ہے. اب آپ جائیے اپنے گلی سے، آپ لکھنؤ سے خود باہر نکلیں گے، آپ عید میلاد النبی کے دن دیکھیے ڈی جے لگا رہے گا، لوگ اس میں کیا نام جھومتے ہوئے جائیں گے، اور کیا نام کیا کیا کریں گے، خرافاتیں گاڑیاں چلائیں گے، اس کو پٹاخے پھوڑیں گے اور وہ تلوار لے کر جھومیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کچھ یہ والا. یہ کیا ہے، بڑی بڑی اس کی وہ بنا کے، اس کی مسجدوں بنا کے پھر اس کو لے کر جانا، کہیں اور پھینک دینا، کیا کرنا، اس کو لے جا کر پانی میں اس کو وسرجن کرنا، ایک پورا لائک ہندوازم والا، وہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. ہشام صاحب, جب آپ کے گھر کے پاس مسجد تو ہوگی, ہاں ہاں بالکل ہے، میں یہاں بٹلہ ہاؤس بھی، وہاں بھی. ہے نا, آپ ہاں آج کل کا ٹریڈیشن دیکھتے ہوئیں گے, لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں اکثر لوگوں کے فون وائبریٹ کرتے ہیں یا رنگ ٹون پہ لگے ہوتے ہیں, بجنے بھی لگتے ہیں. ہاں، پر ایک وہ تو رہتا ہے کہ بھائی اپنا فون سائلنٹ کریں. مسجد میں ایک وہ ہے لگا رہتا ہے نوٹس. نوٹس لگا رہتا ہے, سائلنٹ کریں. ہوں اگر پھر بھی ہوں کوئی اس نوٹس کو نہ مانے ہوں اور 4-5 بار لگاتار وہ اس کا فون بجے, تو کیا ہوں وہاں اس مسجد میں نماز کرانا بند کر دی جائے گی؟ نہیں، کیا ہے نہیں، اب اس کو اس بندے سے بالکل بات کیا جائے گا بیٹھا کے. رائٹ. اسی طرح سے اگر عید میلاد النبی پہ لوگ ڈی جے بجاتے ہیں ہوں تو یہ ان کا عمل ہے نا, ان کو روکیے, کیوں نہیں روکتے؟ ہم لوگ تو روکتے ہیں. ہمارے یہاں تو فتویٰ ہے کہ حرام ہے ڈی جے بجانا. میں آپ کو فتویٰ بھیج سکتا ہوں. ہمارے دارالفتہ کا فتویٰ ہے کہ ڈی جے بجانا حرام ہے. ہوں عید میلاد النبی میں مین کیا کرنا چاہیے مین مجھے عید اگر؟ دیکھیے, مین ہاں عید میلاد النبی پہ آپ تلاوت قرآن کریے, ہاں چلیے، وہ تو آپ اللہ کی ناچ, سنت ہے، وہ تو بے شک, ہمیں بالکل کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے. اور آپ نعت شریف پڑھیے, ہوں آپ تقاریر سنیے علماء کی, آپ اللہ ہوں سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریے, آپ صلاۃ ہوں والسلام پڑھیے, ہوں آپ مہمانوں کی آپ خاطر کریے, اور اس ہوں کے بعد آپ پوری امت کے لیے جتنے لوگ ہیں دنیا میں مسلمان ہیں, پریشان حال ہیں, تمام ہوں پریشانی ان کے لیے دعا فرمائیے. یہ ہوتا ہے میلاد مطلب النبی میں. عید میلاد النبی کے دن بھی وہی کرنا ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر رکھا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ. زکوٰۃ مطلب نہیں، مطلب ایک ڈونیشن، ایک طرح کا زکوٰۃ نہیں، مطلب ڈونیشن، کچھ نکالیے، پیسہ کیجیے، ہمبلٹی فیملیزم کریے. بالکل کریے. تو وہی اور تو اس کہہ رہا میں ہوں. اس میں اب کچھ آپ ہاں جی, فاتحہ اچھا فاتحہ کیا کیا مطلب فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فاتحہ بیسکلی ہوتا ہے اسعال ثواب کے لیے. ہوں اسعال ثواب جانتے ہیں؟ نہیں، کہیے، دیکھیے تھوڑا اردو کمزور ہے. اچھا, تو آپ نے اب تک اسعال ثواب کے بارے میں کیا پڑھ رکھا ہے؟ ثواب میں ہمیں یہی ہے کہ جو وہی سنت سے ملتا ہو، سنت سے ملتا ہو. وہی کام کرو، اس کو ثواب ملے گا. آپ اللہ اللہ بھی کہو گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مالک کا نام لے رہے ہو آپ. جی, تو کیا اس میں کیا دقت ہے اسعال ثواب میں؟ نہیں، دقت نہیں میرے کو اس میں ہے کہ اس کا مطلب کا یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کب کرنا ہے، یہ مطلب فاتحہ کا کیا کیسے، اس کا انوویشن کہاں سے آتا ہے، اور کیا صحاباؤں نے بنایا اس کو. اچھا, دیکھیے اسعال ثواب بیسکلی ہوتا ہے اگر کوئی انسان مرحوم ہو, اس کا ہاں انتقال ہو جائے. ہاں جیسا کہ میں آپ کو پہلے اپنے امام کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک فتویٰ کیا ہے. ہوں امام کون سی امام؟ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی صحیح اللہ امام، تعالیٰ عنہ. ہاں ہاں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا ولی کو ثواب بخشنا ہاں کہنا بیدبی ہے. بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے, بلکہ نظر کرنا یا ہدیہ تحفہ دینا. یہ فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 609 پہ لکھا ہوا ہے. ہوں ہوں اب آگے بڑھتے ہیں ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. ہوں اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض ہوں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ, اے ہوں ہمارے رب بے شک تو ہی بہت مہربان رحم والا ہے. سورہ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10. ہوں اب حدیث شریف کے, اگر آپ حدیث شریف اس کے تعلق سے دیکھیں تو حدیث شریف ایک ملتی ہے آپ کو سنن ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے,
سنن نسائی میں ہے، اور یہاں تک کہ جو اہل حدیث جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں ان کے بھی البانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ حدیث شریف نقل یہ کری کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ ہوگا، کوئی نفع ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں، میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اب ہم اگر کسی کا نظر نیاز یا فاتحہ کرتے ہیں تو ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہانیہ کی ایک خاتون نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں، یہاں تک کہ فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے حج کرو، بھلا بتاؤ کیا تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ سنن نسائی میں ہے، طبرانی شریف میں آپ کو مل جائے گی، سنن کبریٰ میں مل جائے گی یہ حدیث شریف۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان کا اجر اس کو برابر ملتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جسے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سنا جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا وہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم شریف جلد 3 صفحہ نمبر 1254، کتاب نمبر 25، اور باب کا نام ہے الوصیت، باب نمبر 2۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بوقت نزا گفتگو کر سکتی تو صدقے کی ادائیگی کا حکم کرتی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کر دوں تو کیا اسے ثواب پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ صحیح بخاری جلد 3 کتاب نمبر 55۔ میں نے بھی پڑھا جی سنا ہے۔ جی۔ اور ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری ماں وصال کر گئیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پانی، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا یہ کنواں جو ہے یعنی کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، اور یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ نہیں، یہ بھی سنا ہے میں، اولاد ان کے کسی بھی ذریعے کے لیے کوئی بھی کام جی کرے تو وہ ثواب ان کو ملتا ہے والدین سے۔ جی اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہ کے آپ ان کے لیے اگر فاتحہ پڑھتے ہو یا جی میں ایون دعا کرو تو ان کو جی فائدہ ہے، وہی کرنا ہے۔ جی۔ اب اگر آپ جو ہے ذاکر نائک یا آپ کسی وہابی اسکالر کو پڑھیے، سنیے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اف اے پرسن ڈائز، اب اس کے لیے کوئی عمل کام نہیں کرتا، سب ختم۔ ہاں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا نام جو بندہ، پر وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بھی ذریعہ بنتا ہے ثواب کا، اور وہ اب یہ بھی کہ ہاں اگر جو بندے نے مطلب ڈیتھ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے اعمال، اب اس کے اعمال ختم ہو گئے، وہ پر یہ کچھ اسی ہے نا، اہل کنٹرڈکشن حدیث ہے میں ان بھی کے کچھ، پاس خود۔ ہاں ان کے پاس بھی ہے، پر یہ دیکھیے کچھ صحابہ ڈائریکٹلی بولتے، میں نے ایون میں کیا ہے، میں ایک بندے سے نہیں لیتا ہوں، تو کچھ جو آپ پڑھو گے تو ان کے بھی یہاں یہ ہے، پر دیکھیے کچھ کا رائے ماننا ہے کہ ان کے اولاد کو اس لیے کیوں خوشخبری بتایا گیا والدین کے لیے، کیونکہ وہ اس کا ذریعہ بنتا ہے، ثواب کا بنتا ہے، ان کے ذریعے ان کے لیے کوئی حق میں کام کرتا ہے تو ان کو فائدہ ہی جاتا ہے۔ ہاں، پر یہ ہے کہ یہ زیادہ فضیلت کی چیزیں ہیں کہ جو بندہ زندہ ہوتے ہوئے اپنی چیزیں کر جائے اس کے لیے زیادہ فائدے مند ہے، اولاد کے بعد کم ہے۔ وہ تو بالکل الگ بات ہے۔ ہاں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب قرآن کریم سورہ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 150،
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا. ہاں اب اگر اس میں کوئی فاتحے کو نظر نیاز کو ملا شریف کو حرام کہتا ہے ہاں تو وہ لائے اپنی دلیل. سورہ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 150 وہ دلیل لائے کہ حرام ہے. نہیں لا سکتا کوئی، قیامت تک نہیں لا سکتا. تو ہشام صاحب میں آپ سے جی یہ تو عرض کروں گا، جی ہاں فرمائیں. ہاں کہیے میں آپ سے یہ عرض اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں میاں ایک ہم آپ کو دنیاوی اگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کے لیے والدہ آپ کی لڑکی تلاش کر رہی ہوں گی، ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھی لڑکی تلاش کریں گی، نیک بالکل بخت لڑکی ہو، سیرت اچھی ہاں ہو، رائٹ. ہاں تو بالکل بالکل اسی ہاں طرح سے جب آپ کسی اسکالر کو سنتے ہیں ہاں تو دیکھا کریے کہ وہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں. جی وہ کیا وہ عشق رسول سے متاثر ہو کے بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا. یہ سب سے بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ آپ کیمسٹری پڑھی ہوگی تو اس میں لٹمس ٹیسٹ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہاں آپ پتہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی آپ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اسے سیو کر لیں. آپ کو کوئی ہاں دلیل بالکل چاہیے بالکل ہو میں تو اپنا آپ مجھے نمبر سیو کروں گا. جب ہاں مجھے اور ٹھیک بھی کہیں کنفیوژن ہوگا تو میں آپ سے ٹچ میں رہوں گا. ٹھیک ٹھیک. چلیے آپ کا میں نے وقت لیا. نہیں نہیں، بہت ٹھیک ہے شکریہ بھائی بات ہاں کرنے کے شکریہ. لیے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم.